فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ 7واں باب تلاوت قرآن کی حکمتیں، صفحہ نمبر 198۔ تجلی قرآن کا مطلب۔ اسلامی ثقافت کے بہترین اور خوبصورت ترین تعبیرات میں سے ایک تجلی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں تجلی کے مطلب کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے ایک حقیقت کو نیچے اتارا ہے اور نیچے لا کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ تجلی اور تجافی میں فرق ہے۔ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں جس طرح اوپر سے بارش برستی ہے۔ بارش برسنے کی کیفیت کو تجافی کہتے ہیں، کیونکہ بارش برسنے سے پہلے نیچے نہیں ہوتی ہے، صرف اوپر ہوتی ہے، اور جب برس کر نیچے آتی ہے تو پھر اوپر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا ہے، تو قرآن کا نزول بارش کی طرح نہیں ہے کہ جب خدا کے پاس ہوتا ہے تو ہمارے پاس نہ ہو، اور جب ہمارے پاس آ جائے تو پھر خدا کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ درج ذیل آیات: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر آیت نمبر 1، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ کا مطلب یہ کہ ماہ رمضان مبارک میں قرآن مجید کا تنزیل ہوا ہے، نہ کہ نزول۔ یعنی یہ حقیقت جو خدا کے پاس تھی اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، یہ رقیق ہوگی اور تنزیل کر دیا اور الفاظ کی شکل اختیار کی ہے تاکہ انسان اسے بول سکے، سن سکے، لکھ سکے اور پڑھ سکے۔ جب کوئی مجتہد فقیہ یا حکیم الہی کسی منقول یا معقول مطلب کو جس کا تعلق اسلام کے اعلیٰ تعلیمات سے ہو اپنی عقل میں پروان چڑھاتا ہے تو اسے دوسروں کے قابل استفادہ بنانے کے لیے اس اعلیٰ نقلی یا عقلی مطلب کو تنزیل کر دیتا ہے، یعنی اسے لفظ کتاب یا لہر کی صورت میں تبدیل کرتا ہے تاکہ زبان سے بولا جا سکے یا لکھا جا سکے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی عقل اور فکر میں کوئی چیز باقی نہ ہو۔ وہ فقہی مسائل کو ایک سادہ حالت میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ہر کوئی اسے پڑھے اور سمجھے، جبکہ اس کے دل و جان میں اجتہاد کا ملکہ باقی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اجتہاد کے ملکہ کو نیچے نہیں اتارا ہے بلکہ حقیقت کو اتارا ہے، اور اسی حقیقت کے اعتبار سے الفاظ، معنی، مفاہیم کو دوسروں تک منتقل کیا ہے۔ ملک الموت کا ظہور امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کا شمار امامیہ کی اہم کتابوں میں ہوتا ہے، جسے قرآن مجید اور نہج البلاغہ کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ختم قرآن جو تلاوت قرآن کے بعد پڑھی جاتی ہے میں قرآن کی عظمت اور قاری پر قرآن کی برکات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں: جس دن موت کا فرشتہ عزرائیل ہماری روح قبض کرنے غیب کے پردوں سے ظہور کریں گے، ہم پر رحم فرما۔ یہاں موت کے فرشتے کی آمد کو تجلی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی موت کا فرشتہ مرنے والے کے لیے تجلی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں تجلی کی اصطلاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے، اور جب ملک الموت غیب کے پردے سے قبض روح کرنے کے لیے نکل آئے اور نفس کو موت کی کمان سے چلنے والے وحشت فراق کے تیروں کا نشانہ بنا دیں۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 22۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر یہاں گر پڑے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔
حاملان قرآن کی برتری، تلاوت قرآن کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں ہماری احادیث کی کتابوں میں کئی فصلوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ کلینی نے اپنی گراں قدر کتاب کافی میں فضل القرآن کے نام سے ایک حصہ اور فضل حامل قرآن کے نام سے ایک باب مختص کیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جو انسان حامل قرآن ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ محشور ہوتے ہیں، نہ کہ یہودیوں کی طرح جن پر توریت تکمیل کی گئی لیکن انہوں نے حمل سے انکار کیا تھا۔ قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اسی سورہ کے چند اور مقامات پر بھی یہود زدگی کے خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کہیں مسلمانوں کے درمیان یہودیت رواج نہ پانے لگے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، آپ قرآن کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا جو یہودیوں نے اپنی کتاب تورات کے ساتھ کیا۔ ہم نے تورات کو ان پر نافذ کیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے انہیں دیا لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ فضیلت اور برتری اس شخص کو حاصل ہے جو قرآن کو حمل کرتے ہوئے اس کے معنی کو سمجھے اور اس کے احکام پر عمل کرے اور شائستگی کے ساتھ اس کے آداب بجا لائے اور اس کی حکمت کو درک کرے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ ایسا کرے گا وہ حامل قرآن کہلاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو ان فرشتوں کے ساتھ جو خدا کے سفیر اور اہل کرامت اور نیکی ہیں محشور کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی جو عظمت بیان کی گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا باطن قیامت کے دن مسلمانوں، انبیاء الہی اور فرشتوں کی صفوں کے پاس سے گزرے گا، کیونکہ قیامت کے دن بہت ساری صفیں ہوں گی۔ قرآن ایک نورانی انسان کی طرح روشن چہرے کے ساتھ ان صفوں سے گزرے گا۔ اس وقت اس صف میں موجود لوگ کہیں گے، ہم اسے جانتے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہے، لیکن وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا ہے تاکہ ذات احدیت کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ جو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گا اسے فرشتوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اس کا راز بھی یہی کہ نزول وحی کا راستہ فرشتوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، یعنی یہ کتاب سفرائے کرام کے ہاتھ میں تھی جو پھر آپ کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حاملان قرآن مشہور اور اہل بیت کے جانے پہچانے لوگ ہیں۔ تعلیم اور تعلم میں قرآن، جس شخص کے لیے قرآن مجید کا سیکھنا مشکل ہو اور وہ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے قرآن سیکھے گا، اسے دگنا اجر ملے گا، اور اگر قرآن حفظ کرنا اور سیکھنا اس کے لیے آسان ہو تو اسے 1 اجر ملے گا۔ اس روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس حالت میں مرے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہو، اسے قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح میدان جنگ میں ایک مجاہد کی 3 دن میں سے ایک حالت ہوتی ہے، اسی طرح جہالت یا دوسری نفسانی بیماریوں کے خلاف لڑنے والے مجاہد کی بھی 3 میں سے ایک حالت ہوتی ہے، کیونکہ مجاہد میدان جنگ میں یا شکست سے دوچار ہوتا ہے، یعنی جنگ سے بھاگ جاتا ہے، یا اسیر ہو جاتا ہے، یا وہ دشمن کو شکست دے کر کامیاب ہو جاتا ہے، یا اسی میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرتا ہے۔ جہالت اور اندرونی دشمن سے مقابلے میں بھی انسان کی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اسیر ہو جاتا ہے، یا شہید ہو جاتا ہے، یا فتح حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات اور نفسانی برائیوں کے سامنے تسلیم ہو جائے تو وہ خواہشات کے ہاتھوں اسیر ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرا جو جی چاہے گا وہی کروں گا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی جہل اور کفر کے خلاف جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھاگنا بھی در حقیقت کفر کے جال میں پھنسنا اور اسیر ہونا ہے۔ اگر ہم حق کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں تو خواہشات کے ساتھ جنگ میں ہار گئے اور ان کے اسیر ہوئے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص حق پر کوئی اعتراض کرے اور اس کے اعتراض پر ہم میں سے کوئی بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ اس لحاظ سے جو شخص یہ کوشش کرتا رہے کہ خواہشات اور نفسانی برائیوں کے جال میں نہ پھنسے جو اسے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس حالت میں اگر مر جائے تو وہ اپنے اندرونی دشمن کے خلاف جنگ میں مرنے والا شہید کہلائے گا۔ اگر وہ اپنے اندر پائی جانے والی تمام برائیوں کو اس طرح سے رام کر دے کہ اب اس کے اندر ایسی کوئی بری صفت باقی نہ بچی ہو جو اسے اپنی طرف متوجہ کرے تو وہ شخص جہاد اکبر کا فاتح کہلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اب کیا ہم اس میدان جنگ کے فاتح ہیں یا شہید، یا اللہ نہ کرے گناہ کی لذت کے آگے ہار مان چکے اور گناہ کی ذلت سے بڑی اور کوئی ذلت نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک شیطان نہ ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن خدا نے مجھے اس پر مسلط کر رکھا ہے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جہالت سے مقابلہ کرتا ہوا قرآن سیکھے تاکہ وہ جہل کو رام کر سکے تو ظاہر ہے کہ وہ عظیم جہاد کا فاتح ہے، یا اگر وہ قرآن سیکھتے ہوئے مر جائے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ میں مارا گیا ہو اور وہ شہید ہے۔ یہ جو روایات میں آئے کہ اگر کوئی شخص بیماری کے بستر پر مر جائے اور وہ احکام حق کا معتقد ہو تو وہ شہید ہے، یہ اس لیے کہ وہ خواہشات کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی تمام خواہشات کو رام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے تو بھی کم از کم اس درجے تک تو پہنچا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں انسان کو بھرپور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جہل کے خلاف جہاد میں فاتح بنے یا شہید ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو اس کا اسیر نہ ہونے دینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص قرآن مجید سیکھے اور اپنی لاپرواہی سے بھول جائے تو وہ بھی اس کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے سے رہ جائے گا۔ اس حوالے سے بڑی تفصیلی روایات پائی جاتی ہیں۔ عہد نامہ الہی کا تھامنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن لوگوں کی نسبت اللہ کا عہد ہے، لہٰذا مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں اور ہر روز اس کی 50 آیات کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن کے الفاظ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگرچہ کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت یہ کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ کتاب دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اس کے معنی نہیں سمجھتا ہو وہ اسے نہ پڑھے، بلکہ اس کا خالی پڑھنا بھی ثواب اور برکت کا باعث ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے معنی اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی جیسی باتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ نہج البلاغہ فصاحت کی ایک شاہکار کتاب ہے، لیکن پھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات کے درمیان میں قرآن مجید کا کوئی جملہ آ جائے تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے آپ کے خطبات کو قرآن کا ہم پلہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر پیغمبر اکرم کے خطبات کے درمیان بھی اگر کوئی قرآنی آیت آ جائے تو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، لہٰذا پیغمبر کے اقوال کو بھی قرآن کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو جو دین خدا اور کلام خدا سے عبارت ہے تھام لیجئے۔ یہ رسی ایک مضبوط اور لازوال چھت سے بندھی ہوئی ہے۔ اس رسی کو تھامیں اور اس کی مدد سے کنویں سے باہر آ جائیں، کیونکہ قرآن کی رسی کا ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں اور دوسرا خدا کے ہاتھ میں۔ انسان قرآن کریم میں جتنی جستجو کرتا جائے اور اس کی آیات کے بارے میں بحث کرتا جائے اتنا ہی سمجھتا جائے گا کہ وہ لقاء اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جسے طے کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی رسی کو تھامنا ایک ناقابل شکست اور نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہے، کیونکہ اس کتاب کو کوئی بھی چیز ہرگز نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے باطل کر سکتی ہے۔ کیونکہ انسان قرآن کی حکمت اور اس کی تلاوت کی حکمت کو سمجھ گیا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رسی کا دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ ہر روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ عہد الہی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآنی آیات اللہ کے ایسے خزانے جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی آیت کھل جائے تو دیکھو کہ اس مخزن میں کیسی کیسی موتیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہم کہہ سکیں کہ ہر کہی جانے والی بات کہی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح چاند اور سورج انسان کی زندگی کے دن رات کو روشن کرتے ہیں، قرآن مجید بھی دن رات انسانوں کو نور پہنچاتا رہتا ہے۔ اس کی آیات کبھی فرسودہ اور پرانی نہیں ہوتی۔ اس بیان کا تعلق معقول کا محسوس سے تشبیہ کے باب سے ہے۔ مظاہر کا فہم و شعور۔ قابل ذکر بات یہ کہ قرآن مجید سے استفادے کے حوالے سے مفسرین کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ جملے کا مضاف محذوف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اپنے
دوسرے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور واپسی پر اس کے بغیر آ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے اس شہر قریے سے پوچھ لو، مطلب یہ کہ اس شہر کے لوگوں سے پوچھو، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں یہاں پر کوئی چیز حذف نہیں ہوئی ہے، یعنی خود اس شہر سے پوچھو، اگر تم اس شہر کی زبان میں بات کر سکو اور اس کی زبان کو سمجھ سکو تو شہر کے در و دیوار جواب دیتے ہیں، مگر تم پوچھنے سے قاصر ہو۔ وہ تو در و دیوار کی زبان سمجھتے ہیں اور ان سے سوال بھی کرتے ہیں، بس یہاں پر کوئی مضاف حذف نہیں ہوا ہے۔ کیا اس کائنات کے در و دیوار باخبر اور آگاہ نہیں؟ اگر ہم موتی بن جائیں تو کیا قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی نہیں دیں گے؟ اگر ہم گناہ گار بن جائیں گے تو کیا یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے؟ کیا زمین گواہی نہیں دے گی؟ کیا مسجد شکایت اور شفاعت نہیں کرے گی؟ پس معلوم ہوا کہ تمام موجودات فہم و شعور رکھتی ہیں۔ کسی شخص نے حجر اسود کے بارے میں پوچھا کہ اسے کیوں مس کرتے یا چومتے ہیں؟ وہ بھی تو دوسرے پتھروں کی طرح کا ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ یعنی وہ ایک بدعت چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے، آپ نے اس بدعت کا راستہ روکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا، یہ زبان اور 2 ہونٹ رکھتا ہے، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کے ساتھ وفا کی ہوگی، اگر فہم و شعور نہ رکھتا ہو تو گواہی نہیں دیتا۔ حجر اسود روح زمین پر خدا کے ہاتھ کی تجلی ہے۔ اہل عرفان گناہ سے حیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام موجودات عالم آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کی نظروں کے سامنے کیسے گناہ کریں؟ وہ اسی نظریے کے ساتھ قرآن کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے منہ کو معطر رکھو، کیونکہ انسان کا منہ قرآن کا راستہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اپنے دانتوں کو مسواک کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دانتوں کو مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور پورے منہ کی فضا کو پاک کرو۔ مشکوک چیزیں کھانے سے پرہیز کرو، اسی طرح مشکوک باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرو، تاکہ آپ کا منہ قرآن کے الفاظ کو جاری کرنے کے قابل ہو سکے۔ اگرچہ قرآن کوثر اور ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، لیکن جب یہ کسی بدبودار منہ سے جاری ہوتا ہے تو اب بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ بدبودار اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں پر اثر کرے، اور خود آپ ہی قرآن سے تو متاثر ہو جائے تو اپنا اور خود آپ ہی قرآن سنے تو متاثر ہو جائے تو اپنا منہ کو پاک کو صاف رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، قرآن خدا کا دسترخوان ہے، یہ کوئی ایسا دسترخوان نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنا کھانا لے کر آ جائے اور وہاں بیٹھ کر کھا لے، یعنی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی خواہشات کو قرآن پر مسلط کرے اور اپنے نظریات کو قرآن کے کھاتے میں ڈالے، کیونکہ قرآن کی مثال ایک سجے ہوئے دسترخوان کی ہے، جو بھی معرف کا بھوکا ہو اس سے یہاں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اہل بہشت کی زبان میت کی تلقین عربی میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمان جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کا باطن سامنے آ جاتا ہے اور وہ عربی سمجھتا ہے اور عربی میں باتیں بھی کرتا ہے، کیونکہ اہل بہشت کی زبان عربی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ بہشت میں کیوں کر عربی بول سکتا ہے، کیونکہ بہشت کی زبان اہل بہشت کے عقیدے کے تابع ہے، اور اصولاً انسان کی زبان چہرہ اور اس کا جسم اس کے قلب کی مناسبت سے تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ انسان کی صورت میں جبکہ بعض لوگ حیوانات کی شکل میں محشور ہوں گے، اسی طرح بعض کا چہرہ کالا اور بعض کا سفید ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ چہرہ، الفاظ، قد و قامت، لغات اور الفاظ سب کے سب اپنے باطن کے مطابق ہوں گے، نہ ظاہر کے۔ قیامت کے دن زبان کو سکھایا جائے گا کہ یوں گفتگو کرو۔ جنت کے خطیب حضرت داؤد علیہ السلام ہوں گے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اہل جنت کے قاری ہیں۔ مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن اور اسلام پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ یقیناً عربی زبان بول بھی سکے گا اور سمجھ بھی جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 7واں باب تلاوت قرآن کی حکمتیں اپنے اختتام کو پہنچا۔ 8واں باب دعا کی حکمتیں، صفحہ نمبر 212۔ دعا کے آداب۔ دعا کے کچھ احکام، آداب اور اسرار ہوتے ہیں۔ دعا کے احکام اس چیز سے عبارت ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرے۔ انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی حرام چیز کا مطالبہ نہ کرے یا کوئی ایسی چیز طلب نہ کرے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہو۔ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا آہستہ مانگی جائے اور اونچی آواز میں چلانے کو آداب دعا کے منافی سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر یا دعا کے آداب کے ضمن میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205، ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہو، خدا کی یاد کو اپنے دل اور اس کے نام کو اپنے لبوں پر صبح و شام آہستہ سے دہراتے رہو۔ یہ جملہ استمرار سے کنایا ہے، خدا کو یاد کرتے رہو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر دعا کے کچھ اور آداب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 55، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خفیتاً سے مراد آرام اور آہستہ پڑھنا ہے، چنانچہ اگر کوئی دعا مانگتے وقت چلائے تو چنانچہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہاں پر اصل مسئلہ یعنی دعا کے معاملے پر بھی تجاوز سے کام لیا گیا ہو۔ اگر کوئی اہل دعا نہ ہو تو وہ عبودیت کے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ متعدی اور متجاوز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ جس نے دعا کی حد سے تجاوز کی ہے، کیونکہ اللہ انسانوں سے دور نہیں ہے۔ قرب الہی، اللہ تعالیٰ کا ہمارے نزدیک ہونے سے متعلق آیات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض آیات صرف اصل قرب پر دلالت کرتی ہیں، اللہ ہمارے نزدیک ہے، جیسے آیہ مجیدہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ دوسری قسم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہونے کے حوالے سے دوسروں کی نسبت زیادہ قریب ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 85۔ بعض اور آیات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ قاف آیت نمبر 16۔ چوتھی قسم ان آیات پر مشتمل ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 24۔ آیات کی اولین 3 قسموں کے بارے میں گفتگو کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن چوتھی قسم کے بارے میں بحث کوئی اتنا آسان نہیں کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ خود انسان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اس لحاظ سے بعض مفسرین نے اس مطلب کا بعض روایات کے ظاہر کی پیروی کرتے ہوئے حولالہ قدرت سے قرار دیا اور کہا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے ارادے کو جاری رکھتا ہے یا اسے عملی جامہ پہناتا ہے۔ یہ تقریباً درمیانی معنی ہے، لیکن اگر اس آیت سے مطابقت پر کوئی عقلی دلیل اور ایک دوسری نقلی دلیل بھی اس بات کی تائید کرتی تو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیت کا ظاہر جو یہ کہتا ہے کہ خدا انسان اور خود اس کے درمیان فاصلہ ڈال دیتا ہے، سے دستبردار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو صمد اور اندر سے پر ہو، بلکہ وہ دیگر موجودات کی طرح عجوف ہے، جیسا کہ علامہ کلینی نے اس مطلب کو ایک روایت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ جبکہ انسان عجوف، کھوکھلا اور اندر سے خالی ہے تو پس انسان اور خود اس کے درمیان ذات حق کی ہستی کا فاصلہ موجود ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نزدیک ہے، اور جو شخص خدا سے دعا مانگ رہا ہو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کوئی دور نہیں ہے۔ میرا دوست مجھ سے میری ذات سے زیادہ قریب ہے، اور تعجب کی بات یہ کہ میں اس سے دور ہوں۔ کیا کروں اور کس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے پہلو میں ہے اور میں اس سے جدا ہوں۔ سعدی شیرازی۔ اگر کوئی شخص یہ جان جائے کہ خدا قریب ہے تو وہ دعا مانگنے کے طریقے کو سمجھ جاتا ہے اور وہ خدا کو آہستہ سے پکارتا ہے، یعنی نیز اسے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ خدا اس کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے، کیونکہ حق کی ذاتی اوصاف اس کے عین ذات ہیں۔ اگر خدا نزدیک ہے تو تمام صفات کے ساتھ نزدیک ہے، قدرت اور دیگر تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، اور اگر ذاتی اوصاف موجود ہوں تو ان کی پیروی کرتے ہوئے فعلی صفات بھی فعال اور مؤثر ہو جاتی ہیں۔ دعا کے آداب میں سے گڑ گڑانا اور گریہ کرنا ہے۔ اگر دعا گریہ کے ساتھ نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنے وسائل پر بھروسہ ہے۔ پکار یا سرگوشی۔ درذیل آیت میں تضریع کا معنی گریہ کرنا ہے اور خفیہ یعنی پوشیدہ اور دوسروں سے دور ہونا ہے۔ دعا میں جہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہوں ذہنی حضور پیدا کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں ضروری نہیں کہ انسان پکارے۔ مناجات سرگوشی کرنا منادات پکارنا سے بہتر ہے، کیونکہ نجوہ کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔
سورہ بقرہ میں دعا کے بعض آداب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے تو ندا کے ذریعے خدا کو پکارتا ہے، اور کبھی تو صراحت کے ساتھ حرف ندا لایا جاتا ہے یا رب، اور کبھی حرف ندا حذف کیا جاتا ہے رب۔ لیکن جب انسان قریب ہوتا ہے تو ندا کو کم کرتا ہے یا اسے نجوہ سرگوشی میں تبدیل کرتا ہے۔ دعا کے آداب کے باب میں کلینی اور بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں 10 مرتبہ کہا جائے یا رب، اور اس کے بعد کہیں رب۔ یا کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہو، اور حرف ندا کا حذف کرنا منادات کو مناجات میں تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں، اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں اللہ خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی خدا سے مناجات کرے تو وہ جواب دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص دوری کا احساس کرتے ہوئے اسے پکارے تو وہ لبیک کہتا ہے۔ کبھی کبھار بندہ دوری کا احساس کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ روایات اور سنت ائمہ معصومین علیہ السلام کے مطابق مستحب ہے کہ انسان دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سر اور چہرے پر پھیر دے، کیونکہ اللہ کے لطف و کرم نے ان ہاتھوں کو جواب دیا ہے۔ جو ہاتھ خدا کی طرف اٹھتا ہے یقیناً وہ خالی واپس نہیں لوٹتا ہے، اور جو ہاتھ خدا کی عطا کو حاصل کرے وہ باعظمت ہاتھ ہے، لہٰذا ایسے ہاتھ کو سر اور چہرے پر پھیرنا اچھا ہے۔ کبھی کبھار جب امام زین العابدین علیہ السلام کسی سائل کو کوئی چیز عنایت فرماتے تھے تو اس کے بعد اپنے دست مبارک کو سونگھتے تھے اور فرماتے ہیں، یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 104، جو لوگ سونگھنے کی حس رکھتے ہیں وہ ہاتھ کو سونگھ کر خدا کے ہاتھوں کی بو سونگھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے انہی حکمتوں میں سے کہ جنت کی خوشبو کو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسے محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے محروم ہیں۔ بے بسی اور ذلت کا تحفہ۔ مرحوم فاضل توفی درس کے دوران اپنے مشائخ اور اساتذہ سے ایک بات نقل کیا کرتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیز کو اپنے مولا کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش جو مولا کے پاس نہ ہو، ورنہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ انسان جو خدا کا بندہ اسے بھی چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیز کو بطور ہدیہ خدا کو پیش کرے جو خدا کے پاس نہ ہو، اور یہ نہ ہونا بھی کمال کہلائے۔ اگر کوئی کہے خدایا میں نے کئی سالوں کی محنت سے علم حاصل کیا ہے، یہ درس پڑھنا اور تحصیل علم کرنا علم ذات الہی کے ساتھ قابل موازنہ نہیں ہے، تو انسان اپنے علم کو کیوں کر عالم مطلق کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کر سکتا ہے؟ یا اگر کوئی کہے میں نے تکالیف برداشت کی ہیں اور لوگوں کی خدمت کی ہے، تو یہ تکالیف اٹھانا اور لوگوں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کے فیض کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ مزید ہی کہ تھوڑی سی خدمات بھی اسی کے فیض سے ہیں۔ پس انسان خدا کی بارگاہ میں کیا چیز پیش کر سکتا ہے؟ خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں علم لے کر آیا ہوں تو وہاں علم کے عظیم خزانے پائے جاتے ہیں۔ اگر کہے کہ قدرت اور خدمت لے کر آیا ہوں تو پوری لا یزل قدرت وہاں پر ہے۔ اگر کہے اثار لے کر آیا ہوں تو وہ خود اثار محض اور احسان ہے، تو کیا چیز لے کر جائے؟ بس انسان کا خدا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت مفلسی، ضعف، عاجزی، گریہ ازاری، اظہار عز و نیاز اور گڑگڑانے کے علاوہ کوئی اور چیز مطلوب نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں جائے تو کہے میں بندگی کے سوا کوئی اور چیز لے کر نہیں آیا ہوں۔ یہ عاجزی کا اظہار بھی کمال ہے۔ اسی مناسبت سے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں، میرے معبود، میری عزت کے لیے یہی کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ انسان کو اپنے مولا کی بارگاہ میں عز و انکساری اور ذلت و حقارت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ورنہ باقی چیزوں کی بارگاہ الہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت اپنے اس مناجات میں مزید فرماتے ہیں، تو میرا محبوب ہے، مجھے بھی ایسا بنا دے کہ تیرا محبوب بن جاؤں۔ یہ تینوں جملے امیر المومنین علیہ السلام کی مشہور مناجات کے ہیں۔ دعا اور قضاء و قدر۔ دعا کے سلسلے میں جو شبہات پائی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ کہ چونکہ قضاء و قدر الہی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہی تمام امور سے آگاہی رکھتا ہے، اور اگر کسی کام کے سلسلے میں ازل سے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ اسے ہونا ہے یا نہیں، یعنی اگر یہ طے پایا کہ وہ کام ہو جائے تو پھر
دعا کوئی اثر نہیں رکھتی، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہونا ہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام کے بارے میں ازلی میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اسے نہیں ہونا ہے تو پھر دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حتمی العدم ہے اسے دعا کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جواب یہ اعتراض، چونکہ دعا، صدقہ، صلہ رحمی اور ان جیسی چیزوں کے درمیان مشترک ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی مشترک ہی ہوگا۔ عالم حرکت جو کہ تبدیلیوں کی دنیا ہے، جس میں تغیر اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس میں بدا کی گنجائش موجود ہے۔ تکوینیات میں بدا کی مثال تشریحات میں نسخ کی ہے۔ عالم فطرت کی حدود میں تبدیلیوں کی گنجائش پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی اس طرح کا بنایا کہ صدقہ، صلہ رحمی اور دعا مانگی جائے تاکہ فلاں کام انجام پائے، اور اگر یہ امور انجام نہ پائے تو فلاں کام بھی انجام نہ پائے۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ بھی یہ بات جانتا ہے کہ فلاں شخص دعا مانگے گا اور فائدہ اٹھائے گا، اور فلاں شخص دعا نہیں مانگے گا اور وہ اس چیز سے محروم رہ جائے گا۔ پس خدا کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی جہان ہستی میں کوئی ابہام ہے۔ ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو زیادہ سے زیادہ اچھائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ دعا، صدقہ اور صلہ رحمی جیسی چیزیں راستہ بناتی ہیں، ورنہ محروم رہ جاتے ہیں۔ بس یہاں پر قابل توجہ چیز دو ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ ازل میں امور طے پا چکے ہیں، لیکن ہر کام اس کے علل و اسباب کے مطابق طے پایا ہے، اور محدود و حرکت اور عالم تبدیلی کی ایک علت اور سبب وہی صدقہ، دعا اور صلہ رحمی جیسی چیزیں ہیں۔ جب ہم تبدیلی کی حدود سے نکل جائیں اور محو اسباب سے آگے بڑھ کر عالم قضائے محض تک پہنچ جائیں تو پھر وہاں دعا، صدقہ اور صلہ رحمی جیسی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اگرچہ دعا کا عبادی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تغیر اور تبدیلی کے لیے دعا محو اسباب کی حدود سے نیچے ہے، نہ کہ لوح محفوظ کی حدود میں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ فلاں شخص صلہ رحمی بجا لاتا ہے جس کے نتیجے میں لمبی عمر پائے گا، اور دوسرا قطع رحمی کرتا ہے جس کے نتیجے میں لمبی عمر سے محروم رہ جائے گا۔ پس نہ تو خدا کے علم میں کوئی شک اور ابہام ہے اور نہ ہی اس واقع امر میں۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قضاء و قدر حق ہے تو ہم کیوں کر دعا مانگیں، کیونکہ خود دعا بھی قدر ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں فرمایا کہ دعا کے نتیجے میں فلاں حادثہ جو کہ خیر ہے واقع ہو جائے، اور فلاں حادثہ جو کہ شر ہے ٹل جائے۔ اس لحاظ سے دعا اثر رکھتی ہے اور وہ قضاء و قدر کا حصہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، سورہ نساء آیت نمبر 32۔ اور جیسے ہی قضاء و قدر کو مشخص کر دیا تو فرمایا، بے شک ہم نے ہر شے اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک مقدار معین ہے، سورہ رعد آیت نمبر 8۔ یا بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، سورہ قمر آیت نمبر 49۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں۔